بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عنایت اللہ کامران اور آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرا ارادہ تھا کہ 4 مختلف موضوعات پر مختصر آپ کے ساتھ بات کرتا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج صرف ایک ہی موضوع پر بات ہو سکے گی اور اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ باقی موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ایک بار پھر جماعت اسلامی کراچی کا دھرنا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا 29 روز کا جو دھرنا ہے بالآخر اختتام کو پہنچا۔ اس دھرنے کا اختتام انتہائی خوشگوار ہوا ہے، کیونکہ آخر کار سندھ کی صوبائی حکومت نے جمہوری اقدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ جاری مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ جماعت اسلامی کے 90% مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں اور باقاعدہ سندھ حکومت نے جماعت اسلامی کراچی کی قیادت کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ معاہدے میں میئر کراچی کے اختیارات بحال کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور کے ایم سی کو تقریباً تمام ادارے اور محکمے اور وہ تمام اختیارات جو اس سے پہلے لے لیے گئے تھے واپس کر دیے گئے ہیں۔ فنانس کمیشن میں میئر کراچی اور ٹاؤن کمیٹیز کو شامل کیا گیا ہے اور فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے بھی فارمولہ طے پا گیا ہے۔ جو مطالبات باقی ہیں ان کے حل کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ناظرین، کراچی کو حق مل گیا اور پاکستانیوں کو یہ سبق کہ اسلامی اور جمہوری اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہونا ممکن ہے۔ اس دھرنے میں نہ تو ڈھول باجے تھے، نہ کسی پائل کی جھنکار اور نہ مخالفین کے لیے گالی گلوچ تھی۔ اب یہ آنے والے میئر پر منحصر ہے کہ وہ عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان کی تقلید کر کے کراچی کو ایک بار پھر روشنیوں کا شہر بناتا ہے یا ایم کیو ایم کی تقلید کر کے شہر کو اجاڑ دیتا ہے۔ اصل امتحان عوام کا ہے کہ وہ شہر کراچی کو محافظین کے حوالے کر دیتے ہیں یا محاربین کے۔ جماعت اسلامی کراچی نے یوم تشکر منایا، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے اس معاہدے کی شدید مخالفت کی ہے اور دونوں پارٹیوں نے مشترکہ اور الگ الگ پریس کانفرنسوں میں اس معاہدے پر شدید تنقید کی ہے۔ جماعت اسلامی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما اظہار الحق صاحب، فاروق ستار صاحب اور اسی طرح پی ٹی آئی کی کراچی کی قیادت بھی شدید صدمے، رنج اور دکھ کی کیفیت میں ہے۔ کچھ روز پہلے پی ٹی آئی نے بھی متنازع بلدیاتی قانون کے خلاف دھرنا دیا تھا، لیکن وہ کراچی کے عوام کو متوجہ کرنے میں ناکام رہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم نے بھی 100-200 کارکنان کے ساتھ احتجاج کیا، لیکن عوام کی عدم دلچسپی، ایم کیو ایم کی اپنی غیر سنجیدگی اور کے ایم سی کے اختیارات کے خلاف احتجاج سے زیادہ سیکیورٹی روٹ پر پی ایس ایل کی جانب رخ کرنے کی وجہ سے ان کا احتجاج فلاپ ہو گیا۔ ایم کیو ایم نے روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا اور خاص طور پر کراچی کے عوام کو تو یقیناً یاد ہونا چاہیے کہ یہ ایم کیو ایم ہی تھی جس نے 2013 میں صوبائی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت کے ایم سی کے بہت سے محکمے یا ادارے صوبائی حکومت کے حوالے کر دیے۔ یعنی کے ایم سی کو وسائل اور اختیارات کے حوالے سے بے دست و پا کرنے کی ابتدا 2013 میں ایم کیو ایم نے کی اور 2021 میں پیپلز پارٹی نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اب جب کہ کے ایم سی کو بیشتر وسائل اور اختیارات واپس مل رہے ہیں تو بحیثیت سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی کی مخالفت اور چیخ و پکار سمجھ سے بالاتر ہے۔ گویا ہم ان کے اس رویے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کے ایم سی کے پاس اختیارات اور وسائل نہیں دیکھنا چاہتے۔ گویا یہ دونوں پارٹیاں چاہتی ہیں کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن بے اختیار وسائل سے بے دست و پا محض ایک علامتی ادارہ بن کر رہ جائے۔ ہم ان دونوں پارٹیوں کے اس رویے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں کراچی کا اقتدار تو چاہتی ہیں لیکن عوام کے مسائل کا حل نہیں چاہتی۔
عوام کی تکالیف اور مشکلات کا خاتمہ نہیں چاہتی۔ بہرحال اس سب کے باوجود یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو 100% جاتا ہے کہ امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں ایک خالصتاً عوامی ایشو پر نہایت جرأت، پامردی اور استقامت و دانشمندی کے ساتھ، نہایت نظم و ضبط کے ساتھ، بالکل عین جمہوری اقدار کے مطابق اپنے عینی حق کو استعمال کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا، دھرنا دیا گیا۔ اس دوران کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، سرکاری یا پرائیویٹ املاک کو نقصان نہیں پہنچا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تصادم کی راہ اختیار نہیں کی گئی، مذاکرات کے لیے دروازے کھلے رکھے گئے، پیپلز پارٹی کے وفود کا کھلے دل سے خیر مقدم کیا گیا، ان پر ہوٹنگ نہیں کی گئی، جملے نہیں کسے گئے، بلکہ ان کی بہترین انداز میں مہمان نوازی کی گئی۔ یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کا تقاضا بھی ہے اور اسے ہی جمہوریت کا حسن کہتے ہیں۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی کی قیادت و کارکنان بجا طور پر خراج تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب گیند صوبائی حکومت کی کورٹ میں ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پیپلز پارٹی نے اطلاعات کے مطابق 2 فروری کو اجلاس طلب کیا ہے۔ آنے والا وقت پیپلز پارٹی کے اخلاص نیت کو ظاہر کر دے گا۔ اگر پیپلز پارٹی درست نیت کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں یقیناً کراچی میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی اور اس کا سہرا جماعت اسلامی کے سر ہوگا۔ ایک بات کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ ایم کیو ایم کا یہ اعتراض کہ حکومت نے جماعت اسلامی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جبکہ جناب ناصر حسین شاہ صاحب نے وہی وعدے ان کے ساتھ بھی کیے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ 29 دن سے دھرنے پر کون بیٹھا تھا؟ شاہراہ فیصل پر احتجاج کس نے کیا؟ حسن اسکوائر پر خواتین کا دھرنا کس جماعت نے دیا؟ متنازع بلدیاتی قانون کے خلاف سب سے پہلا اور بڑا مدعی کون تھا؟ اس سارے عرصے میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ عوام کو ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے چاہیے اور ان دونوں پارٹیوں کے کارکنان کو بھی اپنی قیادت سے ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے چاہیے۔ ناظرین، پاکستان کا ایک عام آدمی بھی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس متنازع قانون کے خلاف جماعت اسلامی کراچی سب سے بڑی مدعی تھی اور ہے۔ اس کے برعکس 31 دسمبر 2021 سے لے کر دھرنے کے اختتام تک کراچی میں کسی بھی سیاسی جماعت نے اس متنازع قانون کے خلاف اس شد و مد کے ساتھ احتجاج نہیں کیا اور آواز بلند نہیں کی جس طرح جماعت اسلامی نے بلند کی ہے۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے یقیناً اپنی سیاست کی نیا ڈوبنے سے بچانے اور عوام کے سامنے فیس سیونگ کے لیے مختصر وقت کے لیے علامتی مظاہرے ضرور کیے، لیکن ان میں عوام کی عدم دلچسپی واضح طور پر نوٹ کی گئی۔ اس کے برعکس کراچی کی تنظیمیں، سماجی تنظیمیں، تاجر تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں اور مختلف شخصیات وغیرہ جماعت اسلامی کے سٹیج پر نظر آئیں۔ عوام کی بہت بڑی اکثریت احتجاج کا حصہ بنی، تو یقیناً اسی وجہ سے صوبائی حکومت نے بات بھی مدعی سے کرنی تھی، یعنی جماعت اسلامی سے کرنی تھی، اور معاہدہ بھی چونکہ جماعت اسلامی اس سارے مقدمہ کی مدعی تھی تو جماعت اسلامی ہی سے کرنا تھا۔ اگر ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی مدعی بنتے تو یقیناً حکومت ان سے بھی ضرور بات کرتی، لیکن اس وقت دونوں جماعتوں کی تنقید، طنز کے نشتر اور مخالفت سیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ اب چڑیاں کھیت چگ گئی ہیں، لہٰذا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سیانے ہو کر کھمبا نوچنے سے جماعت اسلامی کا کریڈٹ نہیں چھینا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کے درمیان ہونے والے اس معاہدے نے حکمران جماعت پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کو بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے۔ سندھ حکومت نے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 2 فروری کو اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ 2 فروری کو مجوزہ ترامیم پیش ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے لیے ایک امتحان ہوگا کہ آیا وہ ان ترامیم کی حمایت کرتی ہیں یا مخالفت کرتی ہیں۔ مخالفت کی صورت میں عوامی سطح پر دونوں پارٹیوں کو یقیناً عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ روز قبل حکمران جماعت اور ایم کیو ایم کے احتجاجی مظاہروں میں عوام کی عدم دلچسپی نے ان دونوں جماعتوں کی عوام میں مقبولیت کی کلئی کھول دی ہے۔ مجوزہ ترامیم کی مخالفت کی صورت میں دونوں پارٹیاں عوام کو بدظن کر بیٹھیں گی۔ یہ صورتحال دونوں پارٹیوں کے لیے صرف ناقابل قبول ہی نہیں، ناقابل برداشت بھی ہوگی۔ مجوزہ ترامیم کی مخالفت ان دونوں پارٹیوں کا سیاسی خودکشی کی طرف قدم ہوگا
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں سیاسی خودکشی کی طرف جاتی ہیں یا عوامی امنگوں اور ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجوزہ ترامیم کی حمایت کرتی ہیں۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے اقدامات کو بھی یقیناً سراہنا چاہیے۔ گو صوبائی حکومت نے معاہدے تک پہنچنے میں 29 دن لگا دیے، لیکن دیر آید درست آید۔ صوبائی حکومت کے اس اقدام سے عوام کو ان کے کھوئے ہوئے حقوق اور اختیارات ملے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے۔ اس جیسے اقدامات سے جمہوری رویوں اور اقدار کو فروغ ملتا ہے اور عوام کے اندر اپنے حقوق کے حصول کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ عوام کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور عوام کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کر کے اپنے جائز مطالبات تسلیم کرا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس قسم کے اقدامات سے پرتشدد سیاسی رویوں اور انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور گولی اور لاٹھی کی سیاست کی بجائے لوگ پرامن سیاسی رویوں کو اپناتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔